अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने इस माशरे में ज़िंदगी की बहुत सी तल्ख हकीकतों का सामना बहुत हौसले के साथ किया। तो व्यूवर्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 2 रोज़ बाद दोपहर के वक्त अहमर भाई पहुँच गए। जैसे ही कंवल अहमर भाई से मिली फूट फूट कर रोने लगी और कितनी ही देर उनके गले से लगी रही। इन चंद पहले लम्हों में तो अहमर ने समझा कि कंवल उदास हो गई इसलिए रो रही है, लेकिन जब इसकी हिचकी बंद गई तो अहमर को भी तशवीश होने लगी। उसे अपने पास बिठाया। हाथ की पट्टी पर नज़र पड़ते ही अहमर कदरे परेशान हो गया और पूछने लगा, कंवल तुम्हारे हाथ पर पट्टी, खैरियत तो है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती पास ही बैठे ताहिर ने जवाब दिया, अहमर भाई पता तो है आपको कितनी लापरवाह है। कल नाश्ता बनाते हुए हाथ जला बैठी। खदीजा खाला ने भी बौखलाए अंदाज में हाँ मिलाई, लेकिन अहमर को महसूस हो गया कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। थोड़ी देर में सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। ताहिर बाहर निकल गया। कंवल की सास और नंदें करीबी गांव में शादी पर जाने के लिए तैयार हो गईं। शाम में सबको ताहिर के चचा के बेटे की शादी में जाना था और रात वहीं क़याम करना था, लेकिन कंवल को हाथ की तकलीफ़ की वजह से बुखार हो गया था। कुछ इस वजह से और कुछ अहमर भाई के आने की वजह से कंवल ने साथ जाने से मना कर दिया। सब तैयार होकर दोपहर में ताहिर के साथ घर से निकल गए। अब कंवल और अहमर ही दोनों घर पर थे। उनके जाते ही अहमर ने कंवल से इसरार किया कि मुझे सच बताओ तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने और कितनी कमज़ोर लग रही हो। कुछ देर तो कंवल ने टलाने की कोशिश की, लेकिन अहमर के बार बार ज़िद करने पर सारा अहवाल बता दिया। अहमर का गुस्से से बुरा हाल था। उसने फ़ैसला कर लिया कि वो सुबह होते ही कंवल को यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि कंवल ने अहमर भाई को ताहिर जैसे दरिंदे से बात करने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि अब अहमर भाई और ताहिर की आपस में हाथापाई हो। रात जैसे तैसे परेशानी और तज़बज़ब में गुजर गई। सुबह अहमर ने कंवल को जगाया। कंवल जो सारी रात ना सो सकी थी और कुछ देर पहले ही उसकी आंख लग गई थी, बौखला कर उठ बैठी। अहमर ने कहा, उठो कंवल, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई आए और हमें रोके। कंवल फ़ौरन उठी और अपनी ज़रूरत का सामान रात को ही वो बैग में रख चुकी थी। दोनों घर से बाहर निकले और घर को ताला लगाकर चाबियाँ हमसाई के एक घर में दे दी कि खदीजा खाला वापस आएँ तो उन्हें दे दें। दोनों तेज़ तेज़ कदमों से गांव की कच्ची सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे और कुछ खौफज़दा भी थे कि कोई उन्हें रोक ना ले। ये पसमानदा सा गांव था जहां मखसूस वक्त के अलावा कोई गाड़ी नहीं चलती थी। गांव से पहली गाड़ी शहर की तरफ जाती भी तो सुबह 9 बजे और अभी 7 बजे थे, लिहाजा उन्हें तकरीबन 3-4 मील का सफ़र पैदल तय करना पड़ा। दिल में कुछ डर था ऐसे चोरी चोरी घर से जाने का, लेकिन कुछ इत्मीनान ये था कि आज ताहिर के कज़न की बारात थी, लिहाजा इस वक्त कोई वापस आने वाला नहीं था। आखिरकार थक हार कर वो जीटी रोड तक पहुंच गए। थोड़ी ही देर में दूर से आती बस नज़र आई जो सरगोदा शहर जा रही थी। दोनों बहन भाई उसमें सवार हो गए। बस अपने रास्ते पर रवां दवां थी। दोनों खामोश बैठे थे। पौने घंटे के सफ़र के बाद वो सरगोदा शहर में पहुंच गए, जहां से उन्हें अपने शहर की गाड़ी मिली थी। अहमर भाई कंवल को साथ लेकर बस अड्डे के करीब ही एक होटल पर आए और इत्मीनान से उसे नाश्ता करने को कहा। कंवल ने परेशान लहजे में कहा, भाई मुझे भूख नहीं, लेकिन अहमर के इसरार पर दोनों ने वहाँ नाश्ता कर लिया। अब अगली गाड़ी जो कंवल के शहर जानी थी वो दोपहर 1 बजे के करीब निकलती थी। दोनों ने वहाँ इंतज़ार किया।
اور آخر 1 بجے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کنول کا دل سارا راستہ ایک ننھے خوفزدہ پرندے کی طرح دھڑکتا رہا۔ آخر کار 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں گھر پہنچ گئے۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت امی ابو کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، صبح اطمینان سے بات کریں گے۔ لیکن امی ابو دونوں ان کے چہروں پہ نظر آنے والی پریشانی کو بھانپ چکے تھے اور دل ہی دل میں ارادہ کر رہے تھے کہ صبح ان سے پوچھیں آخر معاملہ کیا ہے۔ اگلی صبح احمر بھائی نے سب قصہ کہہ سنایا۔ کنول کی صرف آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، لیکن لبوں پر امی ابو کے سامنے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ امی جان نے بیٹی کو اپنی باہوں میں چھپا لیا تو کنول کو ایسا لگا کہ اب کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کب، کیسے اور کیا کیا ہوا، یہ سب تو اب دھندلے سائے کی طرح کنول کے دل و دماغ میں رہ گیا۔ ماموں، چچا، ابو اور احمر بھائی نے طاہر کے گھر جا کر بات کی اور حسب توقع وہ گنوار لوگ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ ہوئے تو طاہر نے بھی خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں کہ اگر کنول خود سے گھر واپس نہ آئی تو اسے طلاق دے دے گا۔ وہ تو طلاق دیتا یا نہ دیتا، اب کنول کے گھر والے اسے واپس بھیجنے پر بالکل راضی نہ تھے اور انہوں نے خلا کا دعویٰ کیا اور کنول کی زندگی کا ایک باب ختم ہو گیا تھا۔ اس درندہ صفت انسان سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ 18 سال کی عمر میں ہی گھر ٹوٹ جانا نہ صرف کنول کے لیے بلکہ خاندان کے سبھی افراد کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث تھا۔ ادھر یہ خبر جب زیبا کو ملی وہ بھی صدمے سے دوچار ہوئی، لیکن شاید اسی میں کوئی بہتری تھی کہ وہ سلامت اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی۔ اب دن رات کنول اداس رہنے لگی۔ احمر بھائی کے بار بار سمجھانے پر اس نے آگے BA میں داخلہ لے لیا۔ صبح میں کالج جاتی اور شام میں دل بہلانے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اسی عرصے میں 2-3 بار زیبا سے بھی فون پر بات ہوئی اور دل کا وہ حال جو وہ امی ابو اور باقی کسی سے نہ کہہ سکی وہ سب زیبا کو کہہ سنایا۔ بچپن کی ساتھی بھی تھی اور ہم جولی بھی، اب ایک دوسرے سے اتنے ہی دور ہو گئے تھے، لیکن دکھ میں دل ایک دوسرے کے لیے بے چین ضرور ہوتے تھے۔ وقت کو تو جیسے پر ہی لگ گئے تھے، پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ کنول نے اپنا BA مکمل کر لیا۔ اب امی کو دوبارہ یہ خیال ستانے لگا کہ کسی طرح دوبارہ اس کا گھر آباد کر سکیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں ایک رشتہ کرانے والی خالہ گھر میں آ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی کے کہنے پر بقول ان کے بہت ہی اچھا رشتہ لے کر آئی تھیں، بقول ان کے عدنان، جو کہ جہلم کا رہنے والا تھا۔ وہ امریکہ میں جاب کرتا تھا اور اس کی والدہ جہلم میں ہی مقیم تھیں، اور جبکہ والد نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہ اپنی دوسری فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ عدنان کی ایک بڑی بہن تھی جو اسلام آباد میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ خالہ انہیں کنول کی پہلی شادی کے بارے میں بتا چکی تھیں اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بظاہر امی بھی اس رشتے سے کافی متاثر نظر آ رہی تھیں کہ لڑکا امریکہ کی نیشنلٹی رکھتا ہے، کھاتا پیتا گھر ہے، کوئی بڑا خاندان بھی نہیں، اور انہیں کچھ اطمینان لگ رہا تھا کہ کنول وہاں خوش رہے گی۔ امی نے جب کنول سے پوچھا تو پہلے تو کنول نے صاف انکار کر دیا، لیکن امی، خالہ، مومانی سب کے بار بار سمجھانے اور احساس دلانے پر کہ یہ معاشرہ اکیلی لڑکی کو جینے نہیں دیتا، جیون ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں کو سن کر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں عدنان کی امی اور بڑی بہن سادگی سے منگنی کی رسم کرنے کے لیے آ گئیں۔ بقول ان کے عدنان کو زیادہ دھوم دھام کی بجائے سادگی پسند ہے، اسی لیے یہ طے پایا کہ شادی سادگی سے کی جائے گی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے
अहमर भाई और अदन तो बड़े और समझदार थे, लेकिन अस्मा और काजिम दोनों आपी के दोबारा जाने की सोच से परेशान थे। अस्मा 8वीं जमात की तालबा थी और काजिम 7वीं जमात में पढ़ रहा था। आज भी अस्मा कंवल से लिपट कर बैठी थी और इसरार कर रही थी, कंवल आपी आप ना जाएं। लेकिन ये बात खुद ही कंवल के बस में नहीं थी और ना ही उसका कोई जवाब था उसके पास। बस वो अस्मा को बहलाती रही और आखिरकार अस्मा की आंख लग गई। शादी से कुछ दिन पहले ज़ेबा भी पाकिस्तान आ गई। अब उसकी गोद में 1 साल का अरसलान भी था। आज ज़ेबा फुप्पो की तरफ ही रुकी थी क्योंकि कल कंवल की मेहंदी थी। अदनान के घर वाले तो मेहंदी लेकर ना आए थे, हाँ, मगर यहाँ सब ने मिलकर कंवल की मेहंदी की रस्म अदा की। घर में तमाम करीबी रिश्तेदार जमा थे और सभी कंवल की खुशियों के लिए दुआ गो थे। अगली सुबह बारात थी। अदनान अपने चंद करीबी ख़ानदान के अफराद और 2-3 दोस्तों के साथ 3 कारों पर मुश्तमिल बारात के साथ आया। ज़ेबा अदनान को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो तो कंवल से तकरीबन 10 साल बड़ा शख्स था और देखने में कोई ख़ास माकूल शख्सियत का मालिक भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो शख्स कंवल का मुकद्दर बनने जा रहा था। ज़ेबा खुद को धोखा देने की कोशिश करने लगी कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा जो मैं सोच रही हूँ। इंशाअल्लाह ये कंवल के लिए बेहतरीन इंसान साबित होगा। अलबत्ता अदनान की बहन उसे काफ़ी समझदार और अच्छे दिल की मालिक लगी। रुखसती का वक्त भी आ गया। अम्मी, अब्बू, अहमर भाई, अदन, काज़म, अस्मा और ज़ेबा सब की आंखों में आंसू थे। इन्हीं आंसुओं में कंवल एक बार फिर आंखों में कुछ उम्मीदें लिए रुखसत हो गई। फिर एक नई जगह, नए लोग और नया घर था। नई ज़िंदगी की नई सुबह हुई और कंवल की ज़िंदगी एक नई डगर पर रवां दवां हो गई। अदनान की बाजी वापस अपने घर चली गई। घर में अदनान, उसकी अम्मी और कंवल ही होते। कभी कभी कंवल के ससुर घर का चक्कर लगाते। अदनान शुरू के दिनों में कंवल के साथ बहुत अच्छे रवैये से पेश आता रहा। बस कंवल को दिन और रात में घर के कोनों में जाकर और आधी आधी रात को उसका छत पर जाकर फ़ोन पर घंटों बात करते रहना कुछ अजीब सा लगता। कंवल के पूछने पर हमेशा वो यही जवाब देता, किसी काम के सिलसिले में ज़रूरी बात कर रहा था। महीना गुजर गया और अदनान के वापस जाने का वक्त आ गया। कंवल उदास थी। वक्ती तौर पर तो बहल गई और रात में अदनान एयरपोर्ट रवाना हो गया। आज अदनान को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था और कंवल का उससे कोई राब्ता ना हुआ था। जो ही घर के फ़ोन की घंटी बजती, अदनान की अम्मी उठाया करती। उन्हीं से कंवल की खैरियत पूछ लिया करता। कंवल इसी इंतज़ार में रहती कि अम्मा जी आवाज़ देंगी, आओ बेटा अदनान से बात कर लो, लेकिन ऐसा कुछ ना होता। वो अदनान की इस बेतवजही और बेरुखी से बहुत हैरान थी कि वो वादे जो वो करके गया था मुड़कर खबर लेना भी मुनासिब नहीं समझा। कई बार कंवल ने चाहा कि अदनान से बात करे और उसे बता सके कि वो उम्मीद से है, लेकिन उससे बात करना कभी मुमकिन नहीं हुआ। अदनान की अम्मी, जिन्हें कंवल अम्मा जी कहकर बुलाया करती थी, ज़ुबान की मीठी थीं, बज़ाहिर कंवल का ख्याल भी रखती, लेकिन उसके इस दुख को न समझ सकती कि वो अदनान के बगैर कितनी उदास और परेशान रहती थी। अब्बू जान आए हुए थे और कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। वह मुश्किल 2 दिन के लिए जाने की इजाज़त मिली। बकौल अम्मा जी के अदनान मेरे अकेले होने से फ़िक्रमंद हो जाता है, इसलिए 2 दिन बाद कंवल को वापस छोड़ जाएं का हुक्मनामा जारी किया। अब्बू जान ने भी बहस करना मुनासिब ना समझा। वो बेटी का घर बसा ही देखना चाहते थे। वादे के मुताबिक 2 दिन बाद उसे वापस छोड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता कंवल को महसूस होने लगा
کہ اماں جی اور عدنان میں اکثر کچھ خفیہ بات چیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہی کنول کے پاس آنے پر وہ فوراً بوکھلاہٹ میں بات بدل دیا کرتی تھیں، اور اکثر کنول کو لگتا کہ وہ شاید عدنان کے علاوہ بھی کسی اور سے بھی بات کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس نے اس بات پر اتنی توجہ نہیں دی۔ 9 ماہ بعد حریم اس کی زندگی میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کنول کو ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نواز دیا۔ کنول نے جب اسے اپنی گود میں لیا تو ماں کی ممتا کے جذبے سے خود کو سرشار پایا۔ آج پہلی بار اسے فون پر عدنان کی آواز سنائی دی، جس نے بظاہر تو مبارکباد کے لیے فون کیا، لیکن بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ اماں جی کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ بھی کوئی شکوہ نہ کر سکی کہ اس عرصے میں ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی کیا؟ بس اس نے جلد بازی میں یہ کہا کہ میں جلد ہی پاکستان آؤں گا۔ اب دن حریم کے وجود کے احساس کے ساتھ گزرنے لگے۔ ایک روز اماں جی شہر میں ڈاکٹر کے پاس گئیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ کنول نے پوچھا۔ ہمسائے کی ایک خالہ جی تھیں۔ ان کے نام بتانے پر کنول نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے کو کہا۔ وہ بھی آ کر صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئیں اور کنول سے باتیں کرنے لگیں۔ کیسی ہے بیٹا تو؟ جی ٹھیک ہوں، کنول نے جواب دیا۔ کنول نے چائے بنانے کا کہا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا نہیں چائے نہیں پیوں گی۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے عدنان کا پوچھا کہ کب آ رہا ہے عدنان؟ خالہ جی بس جلدی ہی آئیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اچھا ثانیہ اور بچے بھی ساتھ آئیں گے کیا؟ کنول ان کے اس سوال پر فوراً چونکی اور پوچھا جی کون؟ ارے ثانیہ اور بچے، عدنان کے بال بچے کی بات کر رہی ہوں نا میں۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ کنول کا سر چکرا گیا اور وہ ساکت ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم آگے انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں، اور کب گئیں یہ بھی نہیں پتا تھا۔ ہوش تب آیا جب چارپائی پر بیٹھی کنول کو اماں جی نے کندھے سے جھنجھوڑ کر ہلا دیا۔ کنول کس خیال میں ہے بیٹا؟ دیکھ تو باہر کا دروازہ تک کھلا پڑا ہے، کیا کوئی آیا تھا؟ وہ سوال کرنے پر بمشکل اتنا ہی جواب دے سکی، ساتھ والی خالہ جی۔ کنول کو اتنا پریشان دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک سی گئیں کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ کنول کو عدنان کی پہلی شادی کے بارے میں پتہ چل گیا ہو۔ لیکن کنول نے بھی اس بارے میں کچھ نہ پوچھا تو انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہ کی۔ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ کنول کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ حقیقت میں عدنان کی دوسری شادی انہوں نے اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ہی کی تھی، لیکن آج اس رات سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ یہ رات کنول کے لیے قیامت کی رات تھی۔ کیا اس بار بھی قسمت نے کنول کو دھوکہ دیا تھا؟ امی کا یقین اور بھرم، ابو کی امیدیں اور کنول کے خواب سب چکناچور ہو گئے تھے۔ حریم کب سے رو رو کر بے حال ہو چکی تھی، لیکن کنول گہرے صدمے سے 2-4 خیالوں میں گم تھی۔ باہر سے اماں جی اٹھ کر آئیں اور دوبارہ کنول کے کندھے کو ہلا کر آواز دی تو وہ چونکی۔ جی اماں جی۔ کنول بچے دیکھ تو حریم کتنا رو رہی ہے۔ کنول نے دوڑ کر حریم کو گود میں لے کر سینے سے لگا لیا تو اس کی سسکیاں بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ اگلی صبح ہوئی اور ایسی ہی اور کئی صبحیں طلوع ہوتی رہیں۔ کنول نے یہ راز صبر کے ساتھ سینے میں دفن کر لیا۔ ہمیشہ سوچتی رہی کہ اس رشتے کی بنیاد عدنان نے جھوٹ پر کیوں رکھی۔ وہ بھروسہ تو کرتا تو شاید کنول بھی اس کی بات کا مان رکھتی اور قسمت سمجھ کر اسے سہ لیتی، لیکن اب بات کچھ الگ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی اس سے فون پر رابطہ بھی نہ کیا اور نہ ہی کبھی حریم کا پوچھا۔ اب حریم 6 ماہ کی ہو گئی تھی تو ایک شام عدنان کی امی نے بتایا کہ عدنان اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ اس کے آنے کی خبر سن کر کنول کو کچھ خاص خوشی نہ ہوئی اور نہ ہی گھر میں کچھ اہتمام کرنے کا جی چاہا۔ ہفتے کے بعد عدنان آ گیا، حریم اور کنول سے بھی ملا،
لیکن آواز اور انداز میں کہیں بھی وہ بے چینی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ رات میں اس نے کنول سے کہا کہ سوٹ کیس میں سے سامان نکال کر الماری میں رکھ دو۔ اس نے اسی امید پر سوٹ کیس کھولا کہ شاید کچھ چیزیں حریم اور اس کی ضرورت کی بھی بیچ میں ہوں، لیکن یہاں تو عدنان کے اپنے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حریم سو چکی تھی، اماں جی بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کر رہی تھیں۔ کمرے کی نیم مدھم روشنی میں کنول چپ چاپ بیٹھی تھی۔ عدنان نے آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تمہیں اس عرصے میں میری یاد نہیں آئی؟ کنول نے کچھ جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لکھے تمام سوال عدنان کو دکھائی دے رہے تھے کہ کیا تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ کیا اپنی چھوٹی سی بیٹی کی شکل دیکھنے کو تم کبھی نہیں ترسے؟ کہاں گئے وہ وعدے کہ تم ہمیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ یہ زندگی کا وہ رستہ تھا جہاں نہ آگے کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ واپسی ہو سکتی تھی۔ اسی لیے کنول نے خاموشی بہتر سمجھی۔ اسی عرصے میں عدنان کی تمام جھجک ختم ہو گئی جو شروع میں تھی۔ اب تو رات میں اکثر ہی شراب کی بوتلیں گھر آنے لگیں۔ بیڈ روم تک اس کی مہک پہنچ چکی تھی۔ پہلے تو ڈرائنگ روم کی زینت تھی، صرف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر خوب عیاشی کیا کرتا اور نشے میں دھت کمرے میں آتا، لیکن اب ذرا خیال نہ کرتا کہ بیوی کیا سوچے گی۔ چھوٹی سی بچی کو باپ کی شفقت دینے کی بجائے وہ اپنی ہی ہٹ دھرمیوں پر قائم تھا۔ کنول نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا اور اسے بھی تنبیہ کی کہ اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو خاموش رہو، ورنہ تم اور تمہاری بچی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ تمہاری بچی؟ بہت حیرت ہوئی تھی کنول کو یہ سن کر۔ اس بار وہ 3 ماہ کے لیے آیا تھا۔ بہاولپور سے بھی سب ملنے کے لیے آئے اور 2 دن رہے تو انہیں بھی عدنان کی اس بری عادت کا علم ہو گیا۔ کرتے بھی تو کیا، اپنی بیٹی کی قسمت سمجھ کر چپ کر گئے۔ ایک بار تو کنول کا گھر ٹوٹ چکا تھا، اس بار توڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بہت پریشان ہو کر وہاں سے لوٹے۔ جب سے کنول کو بھی عدنان کی پہلی شادی اور بچوں کا پتہ چلا تھا، تب سے وہ بھی سوچ سوچ کر دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے عدنان کی عادتوں سے بھی بہت مایوس تھی۔ 2 مہینے گزر گئے اور اب آہستہ آہستہ عدنان کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک بار پھر کنول امید سے تھی۔ عدنان کو بتانے پر بھی اسے کوئی خاص رد عمل نظر نہ آیا، لیکن کنول خود بہت پریشان تھی۔ وہ خود ایک عزت دار گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اب ایک شرابی کی بیوی تھی، اور حریم بھی ایک شرابی کی بیٹی، جنہیں معاشرے میں اپنی عزت اور وقار کو ثابت کرنے میں بہت مشکل ہونے والی تھی۔ بس جو بھی تھا یہی سب اب اس کا اور اس کے بچوں کا مقدر تھا۔ عدنان کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اپنے ٹائم آنے پر واپس چلا گیا اور کنول سپاٹ اور کسی بھی جذبے سے عاری چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔